السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وسارعوا الی مغفرۃ من ربکم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين۔ صدق اللہ العظیم۔ میرے محترم بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، اللہ رب العزت کا ارشاد ہے کہ دوڑو اپنے رب کی مغفرت کی طرف اور اس جنت کی طرف جس کا عرض، جس کی چوڑائی آسمان و زمین ہے، اور وہ ایسے متقیوں کے لیے تیار کی گئی ہے جو خوشحالی میں، بدحالی میں، تنگی میں اور فراخی دونوں حالتوں میں خرچ کرتے ہیں اور غصے کو پی جاتے ہیں اور لوگوں سے درگزر کرتے ہیں۔ اللہ احسان کرنے والوں کو پسند فرماتا ہے۔ قرآن مجید کی سورہ آل عمران کی ان 2 آیتوں کے اندر بہت اہم پیغام اللہ رب العزت نے اپنے بندوں کو دیا ہے، یا یوں کہہ لیجئے کہ اپنی مغفرت کا اور رحمت کا، جنت کا بندوں کو ایک مژدہ سنایا ہے، ایک موقع عطا فرمایا ہے، جسے ہم انگلش میں گولڈن اپارچونٹی کہہ سکتے ہیں۔ شرط یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے جو مطالبہ کیا ہے اس مطالبے پر ہم پورے اتریں اور اس مطالبے کو ہم پورا کرنے کی کوشش کریں تو اللہ رب العزت ہمیں یہ مقام عطا فرمائے گا۔ اللہ کا ارشاد ہے، دوڑو، تیزی دکھاؤ اپنے رب کی مغفرت کی طرف اور جنت کی طرف۔ اس سے پہلے جو آیتیں ہیں ان آیات میں سود کی حرمت کا ذکر کیا گیا، سود کی ممانعت فرمائی گئی، اس کے بعد اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کا حکم دیا گیا۔ اس کے فوراً بعد مغفرت اور جنت کا تذکرہ کیا جا رہا ہے۔ یہاں پر لفظ استعمال ہوا ہے سارعو، دوڑو، تیزی دکھاؤ، کس کی طرف؟ رب کی مغفرت کی طرف۔ سورہ حدید میں 27ویں پارے میں ارشاد ہوا، سابقوا الی مغفرۃ من ربکم، کہ اپنے رب کی مغفرت کی طرف سبقت دکھاؤ۔ سبقت کہتے ہیں آگے بڑھ جانا، کسی سے آگے نکلنے کی کوشش کرنا، جسے ہم کمپٹیشن کہہ سکتے ہیں، یعنی کمپٹیشن کرنا، مسابقہ کرنا، آگے بڑھنا۔ تو یہ اس مقام پر فرمایا کہ سبقت دکھاؤ، تیزی دکھاؤ، مطلب آگے بڑھنے کی کوشش کرو۔ اور یہاں پر فرمایا دوڑو، تو دوڑ بھاگ سے مراد کیا ہے؟ دوڑنے سے مراد کیا ہے؟ بھائی دوڑنے سے مراد ہم دیکھتے ہیں دنیا کے اندر آج جو فضا بنی ہوئی ہے، ہر انسان مشغول ہے، ہر شخص بے انتہا مصروف ہے، مصروفیات میں گھرا ہوا ہے، تیزی ہے، دوڑ بھاگ ہے، کس چیز کی طرف ہے؟ کاروبار کی طرف ہے، چین سکون کی طرف ہے، اور دنیا کی تمام جو مشغولیات ہیں ان تمام مشغولیات میں ہماری دوڑ ہے۔ لیکن اللہ رب العزت جس دوڑ کی ہمیں تلقین کر رہا ہے یا جس دوڑ کی طرف ہمیں اشارہ کر رہا ہے، وہ دوڑ کون سی ہے؟ مغفرت کی دوڑ ہے، کہ اللہ سے مغفرت کی دوڑ دکھاؤ، اللہ کی طرف مغفرت کی دوڑ کرو۔ آج دنیا کے اندر انسان کی مشغولیات کا یہ حال ہے کہ انسان کو مشغولیات نے، دنیا کی محبت نے، مال کی محبت نے، حرص نے
اتنا اس کو مشغول کر دیا ہے جس کا ذکر سورہ تکاثر کے اندر فرمایا، الہاکم التکاثر، کہ تم کو مال کی کثرت نے غافل کر دیا ہے، تمہیں بالکل غافل کر کے رکھ دیا ہے، اتنا غافل کر دیا ہے حتی زرتم المقابر، کہ تم قبروں تک جا لگے ہو، تمہیں قبریں نظر آنے لگتی ہیں، یعنی تم قبروں تک جا پہنچتے ہو، اتنا تم مشغول ہو چکے ہو۔ انسان دوڑ تو رہا ہے، انسان تیزی بھی دکھا رہا ہے اور سبقت بھی لے جانے کی کوشش کر رہا ہے، ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی ہم دیکھتے ہیں دنیا کے اندر کوششیں ہیں۔ آپ پہلے کے دور میں جائیں، پیچھے کے دور میں، یعنی کچھ قومیں ایسی گزری ہیں جن میں بہت زیادہ کمپٹیشن ہوتا تھا، قبائل میں کمپٹیشن ہوتا تھا، میرا قبیلہ ان کے قبیلے سے بڑھ جائے یا میرا گھر ان کے گھر سے اونچا ہو جائے۔ آج بھی ہم اس چیز کو دیکھتے ہیں، مشاہدہ کرتے ہیں کہ گھروں میں کمپٹیشن، ان سے ہمارا گھر اچھا ہو، ہم ان سے مال میں دولت میں آگے بڑھ جائیں۔ یہ تمام چیزیں وہ ہیں جو دنیا کے اندر پائی جاتی ہیں کہ طمع، حرص، لالچ، دنیا کی محبت، مال کی محبت اور دنیا پرستی، ہوا پرستی، ساری چیزیں وہ ہیں جس میں انسان دوڑ دکھا رہا ہے، اور نہیں دکھا رہا ہے تو کس چیز میں؟ اللہ کی مغفرت کی طرف، کہ اللہ رب العزت کتنا غفور الرحیم ہے، وہ اپنے بندوں کو معاف کرنے کے لیے بیٹھا ہوا ہے۔ انسان دنیا کے اندر اللہ نے پیدا فرمایا، اس کو دونوں راستے دکھائے، صحیح غلط دونوں دکھائے، لیکن انسان کا حال یہ کہ وہ گناہوں میں مبتلا ہونے کے بعد بھی اسے احساس نہیں، اور وہ اللہ رب العزت سے مغفرت کا مطالبہ تو درکنار، اس کے دل میں خیال تک نہیں آتا ہے، وہ اتنا غافل ہے کہ وہ دنیا نے اسے غافل کر کے رکھا ہوا ہے، جس کا ذکر قرآن نے فرمایا۔ تو یہاں پر دو چیزوں کا ذکر فرمایا، مغفرت کا اور جنت کا۔ ایک تیسرا لفظ اور اگر ہمارے سامنے آئے تو یہ حدیث پاک ہمارے سامنے آتی ہے، جس میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے کوئی ایسا نہیں ہے جو اپنے اعمال کی بنا پر جنت میں جائے، تم میں سے کوئی اپنے اعمال کی وجہ سے جنت میں نہیں جائے گا، اللہ کی رحمت، اللہ کا فضل ہوگا تب وہ جنت میں جائے گا، ورنہ کوئی اگر یہ سوچنے لگ جائے کہ ہمارے اعمال اتنے ہیں یا ہم نے اتنے اعمال کر لیے ہیں کہ ہمیں تو جنت ملنا طے ہے، تو یہ اس کی بڑی نادانی اور کم علمی کی بات ہے۔ اللہ رب العزت کی رحمت ہوگی، اس بات کو کون فرما رہا ہے؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں، رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ تم میں کوئی اپنے اعمال کی بدولت نہیں جائے گا، اللہ کی رحمت اور اس کا فضل ہوگا تبھی جنت میں داخلہ ہوگا۔ صحابہ نے عرض کیا آپ کے ساتھ بھی یہ معاملہ ہے؟ فرمایا ہاں، ہمارے اوپر بھی اللہ کی رحمت اور اس کا فضل ہوگا تو اللہ رب العزت جنت عطا فرمائے گا۔ تو یہ جہاں ایک طرف اللہ نے مغفرت کا ذکر فرمایا، رحمت کا ذکر فرمایا، تو وہیں دوسری طرف جنت کا بھی تذکرہ فرمایا ہے کہ جنت میں دوڑ بھاگ دکھانے کی کوشش کی جائے، تیزی دکھائی جائے جنت کے حصول کے لیے اور رحمت کے حصول کے لیے۔ اللہ کا انعام ہوگا، اس کا فضل ہوگا، تب اللہ رب العزت جو جنت عطا فرمائے گا۔ تو یہاں پر مغفرت کا ایک ذکر فرمایا کہ مغفرت کے معاملے میں تیزی دکھاؤ، آگے بڑھو، دوڑو۔ آج ہم اپنا فیوچر بنانے کے لیے، اپنے بچوں کے فیوچر بنانے کے لیے پورا زور لگاتے ہیں، پوری کوششیں کرتے ہیں، ہر طرح کی کوشش جو ممکن ہو سکتی ہے ہم کرتے ہیں، لیکن ہمیں غور و فکر یہ کرنا ہے، قرآن ہمیں یہ پیغام دے رہا ہے، قرآن ہمیں اس بات کی طرف اشارہ کر رہا ہے کہ تمہیں جو دوڑ بھاگ کرنی ہے، زیادہ جو تیزی دکھانی ہے، کمپٹیشن جو تمہیں کرنا ہے وہ کس چیز میں کرنا ہے؟ مغفرت کے معاملے میں کرنا ہے۔ پھر آگے ایک اور بات فرمائی، ربکم، تمہارے رب کی طرف سے مغفرت۔ کوئی اگر یوں ہی چاہے کہ اللہ رب العزت معاف فرما دے گا تو ایسا نہیں ہے، اللہ رب العزت سے مغفرت کا مطالبہ کرنا پڑے گا، اللہ رب العزت سے اس کی مغفرت کو طلب کرنا پڑے گا، تو اللہ رب العزت معاف کرنے والا غفور الرحیم ہے۔ اور ربکم سے فرمایا، اشارہ کیا رب العالمین، کہ وہ سارے عالمین کا رب ہے، وہ ہمیں آپ کو بھی رزق دے رہا ہے، انہیں بھی رزق دے رہا ہے جو اس پر ایمان نہیں رکھتے، جو اس کو نہیں مانتے، انہیں بھی اللہ رب العزت کھلا رہا ہے، پلا رہا ہے، روزی دے رہا ہے۔ اسی لیے فرمایا رب العالمین، وہ سارے جہان کا رب ہے، سارے جہان میں صرف انسان نہیں ہے، انسان بھی ہیں، جنات بھی ہیں، جانور بھی ہیں، درندے بھی ہیں، وحشی بھی ہیں، ہر طرح کی مخلوقات ہیں جنہیں اللہ رب العزت رزق عطا فرما رہا ہے۔
تو فرمایا اپنے رب کی طرف مغفرت کے معاملے میں تیزی دکھاؤ. پھر آگے فرمایا وجنت، اور جنت کے معاملے میں تیزی دکھاؤ، جنت کے حصول کے لیے تیزی دکھاؤ، آگے بڑھنے کی کوشش کرو. اب یہاں پر جنت کے بعد جو ذکر فرمایا وجنت عرضها السماوات والارض، اس جنت کی طرف جس کا عرض، جس کی چوڑائی ہے، جس کا ورد زمین اور آسمان ہے. تو اللہ رب العزت نے ہمیں جنت کا شوق دلایا ہے. جنت کا ہمارے اندر شوق اور ہمارے اندر طلب ہونی چاہیے. آج آپ دیکھیں بعض ایسے نادان لوگ ایسی باتیں کرتے ہیں، یعنی یوں کہا جائے کہ ایک جاہلانہ تصوف انسانوں کے اندر وہ سرایت کر گیا ہے، جو ایسی بات وہ کہتے ہیں کہ اللہ اگر ہم کو جہنم میں بھیج دینے کے بعد بھی راضی ہے تو ہمیں کوئی پرواہ نہیں. ایک انتہا قسم کا جاہلانہ تصور، جاہلانہ بات ہے کہ جہنم میں بھیجنے کے بعد اگر اللہ خوش ہے تو ہمیں کوئی پرواہ نہیں. یہ ایسا کوئی تصور نہیں ہے، بلکہ اس پر انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھنا چاہیے. اللہ رب العزت نے جنت کا ہمیں شوق دلایا ہے، جنت کا ہمیں مطالبہ کرنا ہے، اور اس کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کو طلب کر کے، مانگ کر کے ہمیں بتلایا ہے، دکھلایا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رات کے معمولات میں یہ دعا ملتی ہے. آپ نے فرمایا اللہم الجنت حق والنار حق، اے اللہ جنت بھی حق ہے، جہنم بھی حق ہے. اسی طرح سے آپ دیکھیں ہجرت سے پہلے جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ تشریف نہیں لائے تھے، جب آپ مکے میں ہی دعوت کا کام کر رہے تھے، یثرب سے جو بعد میں مدینہ النبی بنا ہے، جسے آج ہم مدینہ کہتے ہیں، یثرب سے چند افراد آئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کی، اور بیعت کرنے کے بعد انہوں نے کہا کہ اللہ کے نبی ہم آپ کے ہاتھ پر بیعت کر رہے ہیں، دین اسلام قبول کر رہے ہیں، اس کے بدلے ہمیں کیا ملے گا؟ آپ نے فرمایا تمہیں جنت ملے گی. اس سے پہلے آپ دیکھیں حضرت خباب بن ارت رضی اللہ عنہ، حضرت سمیہ رضی اللہ عنہا، ان کو انتہائی ان کے اوپر ظلم و ستم کیے گئے، انتہائی تشدد کیا گیا، انتہا درجے کا تشدد اور ان کے اوپر ظلم کیا گیا. آپ نے کیا فرمایا کہ اصبروا آل یاسر فإن موعدکم الجنہ، کہ اے آل یاسر صبر کرو، اس پر تمہارے لیے اللہ نے جنت کا وعدہ رکھا ہوا ہے. اسی طرح ایک صحابی کا واقعہ آتا ہے غزوہ احد کے موقع پر کہ کھجوریں کھا رہے ہیں، میدان جنگ میں موجود ہیں اور کھجوریں تناول فرما رہے ہیں. پھر انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ اس جنگ کے بعد اگر ہم شہید ہو گئے ہمیں اس کے بدلے میں کیا ملے گا؟ فرمایا تمہیں جنت ملے گی. روایت کے اندر آتا ہے کھجوروں کو انہوں نے پھینک دیا اور کہا کہ اگر ہم کھجوریں ہی کھاتے رہے تو یہ ہماری طویل زندگی ہوگی. اور اس کے بعد انہوں نے کھجوریں پھینکی ہیں اور جا کر کے جنگ میں شریک ہوئے ہیں اور شہید ہو گئے ہیں. اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ جنت پہنچ گیا. تو یہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے جنت کا ہمیں شوق بھی دلایا ہے، اور اللہ نے ہمیں جنت کے مطالبے پر زور دیا ہے کہ دوڑو، سبقت دکھاؤ، کمپٹیشن کرو. کس بات کی طرف؟ مغفرت کی طرف اور جنت کی طرف، جنت کو مانگو. اس کے علاوہ آپ دیکھیں کہ جنت کا جہاں ایک طرف شوق دلایا ہے، وہیں دوسری طرف جنت کی وسعت کا بھی بیان فرمایا. آگے فرمایا جنت عرضها السماوات والارض، کہ ایسی جنت جس کی چوڑائی، جس کا عرض، جس کا ورد آسمان اور زمین ہے. اس زمانے میں جبکہ سائنس نہیں تھی، اس زمانے میں جبکہ اتنا زیادہ ترقی یافتہ دور نہیں تھا، وہ دور تھا اس وقت جنت کی چوڑائی کو بتلانے کے لیے سب سے عمدہ الفاظ آسمان اور زمین ہی تھے. آج بھی یہ الفاظ کافی ہیں، لیکن اس کے علاوہ اب دیکھیں کہ جنت کی چوڑائی کو بیان کیا گیا آسمان اور زمین سے، کہ آسمان اور زمین کی جو چوڑائی ہے اس سے کہیں زیادہ اللہ نے جنت کی چوڑائی اور جنت کا عرض رکھا ہے، جنت کا ورد رکھا ہے. تو یہ اللہ رب العزت نے ایک اشارہ فرمایا کہ ایسی بڑی جنت کی طرف تم تیزی دکھاؤ. اس کے علاوہ جنت کا شوق بھی دلایا اور جنت کے بارے میں یہ بھی فرمایا. ایک نکتہ مفسرین نے لکھا ہے کہ جنت عرضها السماوات والارض، عرض کے معنی عربی میں ثمن کے بھی آتے ہیں، قیمت کے معنی بھی آتے ہیں. تو فرمایا کہ جنت جو ہے اس کی قیمت کیا ہے؟ آسمان اور زمین. یعنی انسان اپنی پوری زندگی کھپا دے، آسمان اور زمین کو بھی اگر کھپانا پڑ جائے
تو اس کے بعد اسے جنت کہیں نصیب ہوگی۔ جنت کی کوئی آسان چیز نہیں ہے کہ بیٹھے بیٹھے مل جائے، ہمیں نرم گرم گدوں میں سونے کے بعد مل جائے، اتنی آسان چیز نہیں ہے۔ یہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ انسان کو آن لائن مل جائے یا بیٹھے بیٹھے اس کو آرام سے مل جائے۔ جنت کو حدیث پاک کے اندر رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ نے جنت کو مشقتوں سے گھیرا ہے، اور گھیرنے کے بعد جبرائیل علیہ السلام سے فرمایا کہ جاؤ دیکھ کر آؤ۔ جبرائیل علیہ السلام گئے اور دیکھ کر کے آئے ہیں۔ اس کے بعد آپ نے فرمایا اے اللہ ایسا تو نہیں، اب لگتا ہی نہیں کہ کوئی شخص بھی جنت میں جا پائے گا۔ جن مشقتوں سے آپ نے گھیرا ہے اس کے دیکھنے کے بعد ایسا لگتا ہے کہ شاید ہی کوئی جنت میں جا پائے۔ تو یہ بہت اہم بات یہاں پر فرمائی کہ جس کی قیمت آسمان و زمین ہے، انسان پوری زندگی لگا دے، پوری زندگی اپنی کھپا دے، اس کے بعد اسے جنت مل جائے، اس کی کوئی گارنٹی نہیں ہے۔ اللہ رب العزت سے رحمت کا، مغفرت کا، جنت کا مطالبہ کرنا ہے۔ اللہ رب العزت سے ہمیں جنت کا سوال بھی کرنا ہے کہ اللہ رب العزت نے اتنی اہم چیز ہمارے لیے تیار فرمائی ہے، ایسے محل تیار فرمائے ہیں اور ایسی عمدہ چیزیں تیار فرمائی ہیں جس کے بارے میں آپ نے فرمایا ما لا عین رأت ولا اذن سمعت ولا خطر علی قلب بشر، کہ وہ ایسی جنت ہے جس کو کسی آنکھ نے نہ دیکھا ہے، نہ کسی کان نے سنا ہے، نہ کسی انسان کے دل پر اس کا خیال گزرا ہے۔ پھر آگے فرمایا کہ اس کو متقیوں کے لیے تیار کیا گیا ہے۔ متقین سے مراد کیا ہے؟ سورہ بقرہ کے اندر متقین کا ذکر فرمایا، ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ، کہ متقین کون ہیں؟ جو غیب پر ایمان رکھتے ہیں، نماز کو قائم کرتے ہیں اور جو اللہ نے دیا ہے اس میں خرچ کرتے ہیں۔ اسی طرح جنت کے ساتھ ساتھ مومنین کا اور جنت والوں کی صفات کا ذکر ہمیں قرآن مجید میں جا بجا ملتا ہے، الگ الگ مقامات پر ملتا ہے۔ یہاں پر متقیوں سے مراد یہاں پر جو ہے ان کی صفات میں 2-3 اہم صفات کا تذکرہ فرمایا۔ سب سے پہلی صفت فرمائی کہ جو لوگ خوشحالی میں بھی تنگی میں بھی خرچ کرنے والے ہیں، خواہ ان کے آگے کس طرح کے حالات ہوں، اگر ان کے پاس خوشحالی ہے تو بھی وہ خرچ کرتے ہیں، اور اسی طرح سے وہ اگر خستہ حال ہیں، دگرگوں ہیں، پریشان حال ہیں، وہ بھی خرچ کرتے ہیں۔ یہ ان کے تقوی کی علامت ہے۔ اللہ نے قرآن مجید میں کئی مقامات پر تقوی کا، خوف خدا کا، خشیت الہی کا تذکرہ فرمایا ہے۔ اس کے علاوہ متقین کی اور صفات کی یہ اہم صفت بیان فرمائی کہ وہ خوشحالی میں تنگی میں دونوں حال میں خرچ کرنے والے ہیں، اور خرچ کرنے کے متعلق اللہ نے اور بھی مقامات پر فرمایا۔ مثال کے طور پر 4 پارے کے شروع میں فرمایا لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، تم ہرگز نیکی حاصل نہیں کر سکتے جب تک کہ تم اپنی پسندیدہ چیز خرچ نہ کر دو، اپنی سب سے زیادہ محبوب چیز خرچ نہ کر دو۔ محبوب چیز کا مطلب یہ ہے کہ انسان کے پاس اگر 100 روپے ہیں، 100 روپے میں سے 5 روپے خرچ کرنا کوئی مشکل نہیں ہے، 100 روپے میں سے 50 روپے جب اس کو خرچ کرنے کا جب کہا جائے گا تب اس کے دل میں تھوڑی سی کھٹک ہوگی۔ یہ خرچ کرنا جبکہ اس کو خود ضرورت محسوس ہو رہی ہے، اس کا دل نہیں چاہ رہا ہے، اس وقت اگر انسان خلوص کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ، للہیت کے لیے، اللہ کے لیے خرچ کرے، وہ اللہ رب العزت کو قبول ہے۔ اور ضروری نہیں ہے کہ اللہ رب العزت کو زیادہ مال کی ضرورت ہے، اللہ کو کسی کے مال کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ رب العزت تو انسان کے اخلاص اور اس کے دل کو دیکھتا ہے۔ 1-2 واقعات ہمیں ملتے ہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے ایک روایت مروی ہے، اس میں انہوں نے اپنا ذکر فرمایا کہ ایک بار میرے پاس صرف ایک انگور تھی، میں نے اس کو بھی خرچ کیا۔ عجیب و غریب سی بات لگتی ہے لیکن انہوں نے اس کو خرچ کیا۔ اسی طرح اور بھی دیگر صحابہ یا تابعین کے بارے میں موجود ہے کہ جو کچھ بھی ہوتا تھا پیش کر دیا کرتے تھے، کیونکہ اللہ کے یہاں کوانٹٹی کا وہ نہیں دیکھا جاتا، کوانٹٹی نہیں دیکھی جاتی بلکہ کوالٹی دیکھی جا رہی ہے، انسان کا اخلاص دیکھا جا رہا ہے۔ اللہ رب العزت کو 1 روپیہ بھی اگر اخلاص کے ساتھ خرچ کیا جائے وہ 1 لاکھ روپے دکھلاوے کے ساتھ خرچ کیے جانے سے زیادہ بہتر اور افضل ہے۔ اسی کا ذکر یہاں فرمایا کہ انسان خوشحالی اور بدحالی دونوں حال میں وہ خرچ کرے کہ وہ اللہ رب العزت کا اس کے اندر یقیناً تقوی پایا جائے گا۔ پھر آگے ایک اور صفت فرمائی کہ الذین ينفقون فی السراء والضراء والکاظمین الغیظ، غصے کو پی جانے والے لوگ، غصے کو جو لوگ پی جایا کرتے ہیں ان کو عقل مندی کی علامت، ان کو ان کے بارے میں کہا گیا کہ یہ دانا اور بینا ہونے کی علامت یہ کہ انسان غصے کو پی جائے۔ غصہ ہونا
یہ فطری چیز ہے، انسان کے جذبات کی قدر اسلام نے کی ہے، لیکن غصہ ہونا کہاں ہونا چاہیے، کہاں پر اس سے غصہ آنا چاہیے، یہ چیز قابل توجہ ہے کہ انسان اگر غصے میں آ رہا ہے تو اس کو کہاں پر غصہ دکھلانے والا ہے۔ حدیث پاک کے اندر فرمایا من رأى منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ، تم میں سے اگر کوئی شخص ناپسندیدہ بات دیکھے تو اسے چاہیے کہ وہ اپنے ہاتھوں سے روکے۔ فإن لم يستطع، اگر اسے ہاتھ سے روکنے کی طاقت نہیں ہے، اگر اسے لگتا ہے کہ ہاتھ سے روکے گا، کسی انسان کو روکے گا تو بات بڑھ جائے گی، تنازع ہو جائے گا، کسی طرح کی لڑائی جھگڑے کی نوبت آئے گی، اسے چاہیے کہ وہ زبان سے روکے۔ پھر آگے فرمایا فإن لم يستطع فبالقلب، اگر ہاتھ سے بھی نہ روک سکے اور ہاتھ سے نہ روک سکے، زبان سے نہ روک سکے، تو اسے چاہیے کہ وہ اپنے دل میں اس کو برا سمجھے۔ فذاک اضعف الایمان، اور فرمایا یہ ایمان کا سب سے کم تر درجہ ہے۔ اس کے بعد ایک اور صفت بیان فرمائی والعافین عن الناس، کہ لوگوں سے درگزر کرنے والے لوگ، یہ متقین کی فہرست میں ہیں، ان متقیوں کی فہرست میں جن کے لیے اللہ نے جنت کا وعدہ فرمایا ہے اور جن کو اللہ رب العزت جنت عطا فرمائے گا۔ تو خلاصے کلام یہ کہ اللہ رب العزت نے ہمیں اور سارے کائنات کے سارے انسانوں کو اس صاف حکم دیا ہے قرآن مجید کے اندر کہ تمہیں جو دوڑ دکھانی ہے، تمہیں دنیا کے اندر جو دوڑ بھاگ کرنی ہے، وہ دوڑ بھاگ جہاں ایک طرف تمہاری دوڑ بھاگ مال کے لیے، دولت کے لیے، خاندان کے لیے اور اسی طرح سے دیگر مشغولیات کے لیے ہے، وہیں تمہاری دوڑ اللہ رب العزت کی مغفرت اور جنت کی طرف ہونی چاہیے۔ زیادہ تمہاری دوڑ جو ہو وہ اللہ رب العزت کی مغفرت اور جنت کی طرف ہو۔ آج ہم دیکھیں، جائزہ لیں کہ ایک نوکری حاصل کرنے کے لیے، ایک پروفیشن پانے کے لیے، ایک بڑے سے بڑا ایگزام نکالنے کے لیے کتنی راتیں ہم لوگوں کو لگانی پڑتی ہیں، کتنا وقت اپنا کھپانا پڑتا ہے، کیا ہم ہوں کیا ہمارے بچے ہوں، ہم لوگ کتنی کوشش کرتے ہیں، کتنی چیزوں کو کوالیفائی کرنا پڑتا ہے، کتنی چیزوں کو نکالنا پڑتا ہے، اس میں کتنے طرح کے ایگزام ہیں، کتنے طرح کے امتحانات ہیں، ان کو پاس کرنے کے لیے انسان کتنا وقت لگاتا ہے۔ دنیا کی ان چیزوں کو حاصل کرنے کے لیے ہمارا آپ کا وقت اتنا قیمتی وقت ہمارا اس میں خرچ ہوتا ہے، دن رات ہم کھپا دیتے ہیں، لیکن ہم اپنے دل سے یہ بات دیکھیں، اپنا جائزہ لیں کہ ہم اللہ رب العزت کی جنت کے لیے یا مغفرت کے لیے ہم کتنی دوڑ بھاگ دکھاتے ہیں، ہماری دوڑ بھاگ کتنی ہوتی ہے۔ اگر اس کا جائزہ لینا ہو تو ہم صرف اتنا جائزہ لے سکتے ہیں کہ شعوری طور پر 24 گھنٹے کے اندر شعوری طور پر ہم اور آپ اللہ رب العزت سے جنت کا کتنی بار سوال کرتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے جنت کے حصول کے لیے، جنت کے مطالبے کے لیے ہمیں صاف حکم فرمایا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا ہمیں شوق دلایا ہے اور جنت کو مانگ کے دکھایا ہے۔ اللہم اعطنا جنت الفردوس، کہ اللہ ہمیں جنت الفردوس عطا فرما۔ تو یہ اللہ نے ہمیں مجدہ سنایا ہے، ہمیں قرآن مجید کے اندر یہ اشارہ فرمایا کہ تمہیں اگر دوڑ بھاگ دکھانی ہے تم دنیا کی دوڑ بھاگ کرو، لیکن ساتھ ساتھ بھی اس چیز کا خیال رہے کہ خود کا اور اپنے بچوں کا خیال اس بات کی طرف ضرور رہے کہ اللہ رب العزت کی مغفرت کا ضرور مطالبہ کرو کہ ہم میں کوئی ایسا نہیں ہے کہ اپنے اعمال کی وجہ سے جنت میں چلا جائے۔ صاف طور پر اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ تم میں کوئی ایسا نہیں ہے جو اپنے اعمال کی وجہ سے جنت میں چلا جائے، اگر کوئی جائے گا تو اللہ کا فضل اور اللہ کی رحمت ہوگی تبھی کوئی جنت میں جائے گا۔ اعمال کو گنانے کی ضرورت نہیں ہے کہ فلاں صاحب نے اتنے حج کر لیے یا فلاں صاحب اتنے بڑے نمازی ہیں، ہاں ٹھیک ہے آپ نے حج کر لیے ہیں تو حج اللہ رب العزت جانتا ہے نا، جس کے لیے کیے ہیں وہ جانتا ہے، گنانے کی کیا ضرورت ہے یا اسی طرح سے اپنے اعمال کا ذکر چرچا کرنے کی کیا ضرورت ہے، یہ تو اللہ بخوبی جانتا ہے اور اللہ سب سے زیادہ جاننے والا ہے۔ لہذا جو بھی کام کیے جائیں خلوص کے ساتھ کیے جائیں۔ اب یہاں پر جن متقیوں کا تذکرہ فرمایا، جن کے لیے جنت کا وعدہ فرمایا گیا، جن کے لیے جنت تیار کرنے کی بات کہی گئی، ان کی صفات میں اہم صفات جو بیان کی گئی وہ یہ کہ وہ لوگ خوشحالی میں تنگی میں دونوں حال میں خرچ کرتے ہیں اور غصے کو پی جاتے ہیں، لوگوں سے درگزر کرتے ہیں۔ یہ صفات